جنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں امام بھی ہیں. ایسے لوگ تھے کہ جو تاریخ انسانیت کو بہت مشکلوں سے ملتے ہیں. حسین جیسا امام کربلا میں پہنچ جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اور مسلمان کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے کہ ایک امام قتل ہو گیا. ان کی آنکھوں میں غیرت نہیں تھی. حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، جناب عباس علیہ السلام شہید ہو گئے کہ جو ان کے بعد کربلا کو سمجھیں، دقیق نظر سے اگر کربلا کو سمجھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان معراج کمال پر پہنچ جائے گا اگر کربلا کو سمجھ لے. کربلا کے بس واقعات کو سننا کمال نہیں ہے، بلکہ کربلا کے اندر تک چلے جانا بہت بڑا کمال ہے. حسین شہید ہے، ہم نے سنا دیا، آپ نے سن لیا. جناب عباس کے بازو کٹ گئے، ہم نے سنا دیا، آپ نے سن لیا. کربلا کو سمجھے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں کربلا کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق زہرا سلام اللہ علیہا ہم کو معرفت اہل بیت، معرفت حسین، معرفت خدا عطا فرما. چونکہ ان کی معرفت کے بغیر انسان کا سجدہ جھکنا ہے، اور سجدہ ٹکریں مارنا ہے اگر معرفت نہیں ہے تو. اگر حسین کی معرفت نہیں ہے، آپ چاہے جتنا آنسو بہا لیں وہ قابل قبول نہیں ہے، چونکہ آپ کو معرفت ہی نہیں ہے کہ آپ رو کس وجہ سے رہے. حسین کو سمجھیں، حسین کو سمجھنے کے بعد اگر آپ روئیں گے تو آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام سب سے الگ ہوگا. اور یہ ماہ رضا آنے والا ہے کہ حسین علیہ السلام کا مہینہ محرم الحرام، اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اسلام کا قانون تھا، عرب کا قانون تھا کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے. یہ وہی محرم کا مہینہ ہے کہ جس کو محرم الحرام، یعنی وہ محرم کہ جس میں جنگ کرنا حرام تھی. مسلمانوں نے حسین علیہ السلام کو کربلا میں لے جانے کے بعد اسی مہینے میں شہید کیا گیا. ماہ رضا رہا ہے، آپ حسین علیہ السلام پر گریہ کریں گے، آپ حسین علیہ السلام پر آنسو بہائیں گے. پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا بی بی آپ کے آنسوؤں کا آپ کو اجر عطا فرمائیں. سیدہ زہرا آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں. سیدہ زہرا آپ کو اجر کبیر عطا فرمائیں. سیدہ زہرا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. چونکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا الگ مقام ہے. بی بی پر روئے، حسین پر روئے، کربلا پر روئے تو رسول پر روئے، رسول پر روئے تو امیر المومنین پر روئے. کوئی سے بھی رو لیجیے گا، سیدہ زہرا آپ کو جزا دینے والی ہے. ماہ رضا آنے والا ہے، 2 دن باقی رہ گئے ہیں کہ استقبال ماہ رضا میں روئے اور حسین علیہ السلام پر روئے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ میرے امام سے پوچھا کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کوئی چاہے کسی کے مسائل پڑھ لے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تو امام نے فرمایا کہ تیری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آتے کہ تیرا دل پتھر کا ہو چکا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ مولا یہ دل جو پتھر کا ہو چکا ہے یہ پگھلے گا کیسے؟ کہ میں حسین علیہ السلام پر آنسو بہا لوں، میں اہل بیت علیہ السلام پر آنسو بہا لوں. تو امام نے فرمایا اگر حسین علیہ السلام کی مجلس میں تیرے آنسو نہ آئے تو سمجھ لے کہ تیرا دل پتھر کا ہو گیا ہے. اگر تو حسین علیہ السلام پر رونا چاہتا ہے تو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کر، کیونکہ استغفار انسان کے دل کو پگھلا دیتا ہے، استغفار انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روئے حسین پہ. 2 دن کے بعد چاند رات ہے. ایک روایت ہے اور روایت کے بعد مجلس کو تمام کر دوں گا. مدینے میں ایک شور اٹھتا تھا کہ ماہ رضا کا چاند دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ سوال اٹھتا تھا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی چاند محرم کا دیکھنے کبھی اپنی چھت پر نہیں چڑھے. ان سے پوچھا کہ تم چھت پر کیوں نہیں چڑھے؟ احساس کہ ہم محرم کا چاند دیکھنے چھت پر اس لیے نہیں چڑھتے تھے کہ ہمیں امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو کر سمجھ جاتے تھے کہ ماہ رضا کا چاند نمودار
یعنی امام اتنے روتے تھے امام پر کہ آوازیں دور دور تک جاتی تھی. مدینے کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. چاند رات اپنے ایک وقار الگ رکھتی ہے. امام رضا علیہ السلام سے منسوب روایت، ایک صیاد تھا شکاری، اس نے اپنے قبضے میں ایک ہرن لے لیا، شکار کر پہ گیا تھا اور شکار کرنے کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا، ہرنی اس کے پاس نہ تھی. امام اپنے گھر جا رہے تھے تو امام جو ہوتا ہے وہ ساری زبانیں جانتا ہے، چاہے کسی ملک کا ہو یا کسی جانور کا ہو. امام ہوتا ہے، امام ہر چیز کو جانتا ہے. راسخون فی العلم، علم اس کا ان کے اندر ہوتا ہے. امام آ رہے تھے، صیاد بھی تھا اور ہرنی بھی تھا. ہرنی نے امام سے کچھ کہا، صیاد نہیں سمجھا، امام سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہ رہی ہے. آئے صیاد، امام سمجھ گئے، صیاد کے پاس پہنچے. صیاد سے پہنچنے کے بعد امام نے کہا کہ صیاد، وہ امام کو نہیں جانتا تھا، صیاد میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ہرنی کو، اپنے شکار کو کچھ لمحے کے لیے اجازت دے دے. آپ امام نے ایک لفظ ہے ضامن آہو، آہو یعنی ہرن کے ضامن، اس کو چند لمحے کے لیے اجازت دے دے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پھر آ جائے گی. صیاد یہ کہنے لگا، اے عرب، آپ اس ہرنی کو اجازت تو دلوا رہے ہیں، جانور ہے، ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے یہ کیا کہے گا. اگر آپ کو ذمہ داری لے رہے ہیں تو ہم اس شکار کو شکار کر چھوڑ دیتے ہیں. امام نے فرمایا کہ ہم اس کے ضامن ہیں. تو اس نے، صیاد نے ایک لفظ کہا کہ اگر یہ ہرنی، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا، اگر یہ ہرنی نہیں آئی تو آپ کیا کریں گے. امام کو دیکھیں، امام کو، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے کہا کہ اگر یہ ہرنی وعدے پر نہیں آئی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور جب تک ہرنی نہیں آ گئی تو میں تمہاری غلامی کروں گا. تم بند کا مقام کہ امام غلامی کرے صیاد کی. اللہ جو ہرنی چلی گئی اس لیے تھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ انہیں دودھ پلانے کے لیے گئی تھی. جب چلی گئی تو امام اور صیاد انتظار کر رہے تھے کہ ہرنی اب آئے، ہرنی اب آئے، لیکن ہرنی نہیں آئی. صیاد نے کہا کہ اے عرب، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شکار ہے، جانور ہے، یہ نہیں آئے گا. امام نے کہا تھوڑا صبر کر لیجیے گا، اگر آتی ہے تو آ جائے گی، اگر نہیں آئے گی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہاری غلامی کروں گا. انتظار بڑھتا گیا. امام بھی دیکھ رہے تھے، صیاد بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد صیاد نے بس صرف اور صرف ہرنی کو قید کیا تھا، بس ایک تھی. امام نے دیکھا ہرن گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور وہ تیزی سے بھاگی ہوئی آ رہی ہے، چلی ہوئی آ رہی ہے، اور آنے کے بعد اماموں کے قدموں میں فوراً پڑ جاتی ہے. اب ہرنی گئی تھی اکیلی، ساتھ میں اپنے چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو لے کر آئی. امام نے پوچھا کہ تم ان بچوں کو کیوں لے کر آئی ہے؟ تو ہرنی نے بے زبانی میں آواز دی کہ آپ امام وقت ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کل کو نہ جانے قتل ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. آپ ابو الیتامہ ہیں، آپ یتیموں کے باپ ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی نگرانی میں یہ دونوں بچوں کو بھیج کر دوں. آپ ان کو چاہے آزاد رکھیں، آپ چاہے ان کو چھوڑ دیں. یہ امام جو اجازت دلا رہے ہیں ہرنی کو، میں امام سے ایک لفظ کہوں گا تصورات میں کہ امام آج آپ یہاں ہیں. کچھ دن پہلے، کچھ عرصے پہلے آپ کے گھر والوں کی ضمانت لینے والا کوئی نہیں تھا. کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کو باندھا گیا تھا، کوئی ضمانت نہیں دے رہا تھا. سید سجاد کے تماشے پڑ رہے تھے.
इमाम ने उस हिरनी से यह सवाल किया कि तूने वादा किया था कम लम्हों का और तूने ताखीर कर दी। मेरा सवाल यह है कि तूने ताखीर क्यों कर दी? आखिरी फिरका इमाम ने पूछा कि तूने ताखीर क्यों कर दी? तो हिरनी ने फिर अपनी बेजबानी में कहा कि मौला, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर बढ़ रही थी तो मैंने एक रास्ते में देखा कि कुछ हिरनियां हैं, एक झुंड बनाए हुए हैं। मैं उनके करीब पहुंची। करीब पहुंचने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? चूंकि हिरनी को जाना था इमाम ने जमानत ले रखी थी, तो हिरनी ने उसने ये पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उन हिरनियों ने इमाम मजलूमियत हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोना। मैं ये कहता हूं कि हुसैन अलैहिस्सलाम पर तमाम मखलूकात रोती है। झुंड बनाए